بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آج کل بعض دشمنان دین جو کہ حقائق سے ہٹ کر کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ باتیں سبب بنی کہ بہرحال حقیقت کو پیش کیا جائے اور ان کو کچھ جواب دیا جائے، اور وہ باتیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق ہیں۔ عزیزان من، آپ جانتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جسے فاطمہ زہرا راضیہ مرضیہ زکیہ مبارکہ محدثہ اور ام ابیہا سے تعبیر کیا جاتا ہے، الظاہر اگر دیکھا جائے ام ابیہا جب سرکار نے فرما دیا زبان وحی سے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہتے ہیں، تو تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق اگر ام ابیہا کہتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی راز ہے، اور حقیقتاً ام ابیہا تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ، اس کی معنی جدائی کے عنوان میں بتاتے ہیں، جدائی کے معنی ایک تو ہے کہ لأن الخلق فطموا عن معرفتها، یعنی مخلوق معرفت جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے جس طرح سے جناب زہرا کی معرفت ان کو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اس معرفت سے جدا ہے۔ اور ایک جو یہاں پر تعویل کی جاتی ہے فاطمہ کی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے جدا کر کے جنت میں داخل کروائیں گے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایمان یعنی اس دنیا سے جدائی، دنیا سے بے رغبتی، اور اس کا ان کا رجوع الی الآخرت، آخرت کے ساتھ لگاؤ، اس چیز کی طرف امام شافعی نے بھی یہ عنوان دیا ہے۔ خیر، جو عرض کرنے کا مقصد یہ عزیزان، بہتر ہے کہ کچھ حقائق میں آپ کے سامنے پیش کروں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق۔
جیسا کہ زہرا اس لفظ سے بھی واضح ہے، یہ لفظ خوبصورتی کے معنی میں آتا ہے، روشن کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق صادق آل محمد کوٹ کرنے والے ہیں، اور نبی اکرم سے میں زبانی نبی اکرم کی جو عرض کر رہا ہوں کہ لو کان الحسن شخصا، اگر حسن کی کوئی تصویر ہوتی لکان فاطمہ، تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہوتی، یہ ام ابیہا خاتون ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں بل ہی اعظم، بلکہ اس سے بھی بلند و بالا جناب زہرا سلام اللہ علیہ، کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں یہ آ رہی ہے زینت اور خوبصورتی، یہ صدقہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور پھر فرماتے ہیں چھٹے امام سے یہ کہ پیدائش کے متعلق جب سوال ہوا تو نبی اکرم سے جو روایت صادق آل محمد کے ذریعے پہنچی، اور بہتر ہے کہ صادق آل محمد کا ذکر کیا جائے کہ یہ ایام ان کے شہادت کے ایام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خلق نور فاطمہ من قبل ان یخلق الارض والسماء، یہ زمین اور آسمان بعد میں ہیں، نور جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہلے۔ تو یہاں پر بعض نے سوال کیا ہے، فقال بعضنا، سوال یوں آیا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ نوری ایمان، نور فاطمہ نوری مخلوق، یا نبی اللہ فلیست ہی انسیہ، کیا پھر یہ جو انسان کا ایمان دیا جاتا ہے اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ سرکار نے فرمایا فقال فاطمہ حوراء انسیہ، فاطمہ ایک حور ہے، انسان کی شکل، انسانی حور۔ پھر یہاں پر سوال ہوا کہ یہ کیسے ہے حوراء انسیہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا قال خلق اللہ عز وجل من نورہ، اللہ اکبر، یہی کی ضمیر پروردگار کے پاس ہے۔ اللہ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو خلق فرمایا من نورہ قبل ان یخلق الآدم، حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے نور سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، خلق فرمایا۔ یا پھر سوال ہوا قیلا، اگر آپ فرما رہے ہیں اس طرح سے جناب آدم سے بھی پہلے، تو ان کا وجود بابرکت کہاں پر تھا؟ این کانت فاطمہ یا رسول اللہ، سرکار بتائیے پھر جناب زہرا کہاں پر تھی؟ قال کانت فی حوضہ تحت ساق العرش، اللہم عجل لولیک الفرج، عرشی مخلوق تھی، عرش پر تھی۔ یقینی بات ہے عزیزان، اگر حضرت آدم سے پہلے اور عرش پر ان کا وجود بابرکت آیا تو یا رسول اللہ کوئی ان کے طعام کے متعلق آپ فرما سکتے ہیں؟ جو چھٹے امام نے پیش کیا ہے، فرمایا جی ہاں۔ سوال ہوا فما طعامها، پھر طعام کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال التسبیح والتقدیس والتہلیل والتمہید، جی ان کی خوراک چونکہ نورانی مخلوق، ان کی نورانی غذا یہ تھی، التسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ، والتقدیس سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تمہید الحمدللہ، یہ معنوی غذاتی جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ عزیزان من، جہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق ہے ام ابیہا، یہ یقیناً جتنے القاب ہیں
اپنی طرف سے نہیں ہیں، نبی اکرم کے زبانی ہیں. وہاں پر ایک لقب ہے صدیقہ سلام اللہ علیہ. زیارات میں بھی یہ آیا ہے سلام ہو صدیقہ کبریٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود جملہ ہے. مولا امیر علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اے علی اعطیت زوجۃ صدیقہ مثل ابنتی. اے علی تیری زوجہ جو تجھے عطا کی گئی ہے، دی گئی ہے، تیرے حصے میں آئی ہے، یہ صدیقہ ہے. صدیقہ صادقہ کا لفظ نہیں، صدیقہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. اور پھر خود صادق آل محمد سے بھی یہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق اور معرفت کے متعلق سوال آتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ ہماری جد فاطمہ سلام اللہ علیہ فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ، صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ، صدیقہ. عزیزان من، میں ام ابیہا سے صدیقہ کی طرف ذرا جانا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، چونکہ آج کل ایک جو بحث چھڑ چکی ہے، اور یقینی بات ہے کہ ایک باطل بحث کا بہرحال جو میرے حصے میں ایک عنوان آتا ہے کسی حد تک میں وہ جواب دوں، کیونکہ جس شخص کے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں ابتدا میں انہوں نے لفظ خطا کا استعمال کیا ہے کہ جی خطا پر تھی. پھر دوسری مرتبہ جو سننے میں آیا ہے کہ یہ بدبخت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کچھ حوالے دے رہا ہے، اور جی کوئی کوثر جاری اور فلاں در صحیح بخاری، اس میں اس طرح سے عنوان آیا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر دے دیتے یہ حق تو نتیجہ کیا نکلتا؟ جی اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ العیاذ باللہ یعنی معصیت کا عنوان ہو جاتا اور جناب زہرا کے حصے میں حرام آتا. لیکن ہم کو دقت کرنی چاہیے تھوڑی کہ آیا حقیقت اسی طرح ہے یا حقیقت اس کے برخلاف؟ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہمارے پاس متفق علیہ چیز ہے وہ ہے خالق اور خالق کا کلام. خالق کا کلام، خالق کے رسول کا کلام، جس پر ہم سب کا اتفاق ہے. اب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق جب آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں تو خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب میدان میں آئی ہیں، کیا یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ خطاب فرماتی ہیں یا ابن ابی قحافہ، اے فرزند قحافہ، افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی. کیا کتاب خدا میں اس طرح کی کوئی بات ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں زہرا اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ سوالیہ نشان ہے عزیزان. میں تمام مسلمانوں سے یہ عرض کروں گا، درست تفاسیر بھی اپنی جگہ پر آ چکے ہیں، لیکن خود اس جملے پہ اگر دقت فرمائیں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرما دیا، اب کیا فرما دیا؟ کتاب اللہ کو یاد دلا رہی ہے. اور کس کو یاد دلا رہی ہے کتاب اللہ؟ یہاں سے میں سمجھتا ہوں دین کی مظلومیت بھی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور اہل بیت کی مظلومیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے. کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، عجیب ہے. پھر فرماتی ہے لقد جئت شیئا فریا، اے قحافہ کے بیٹے یہ جو کچھ تم نے پیش کیا ہے یاد رکھ افتراء عظیم ہے.
افترا کی تو باتیں کر رہا ہے. افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ. اب مجھے یہ بتاؤ کہ کتاب خدا کو جان بوجھ کر تم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں کتاب خدا کی بات کر رہی ہوں. وَنَبَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور اسی قرآن کریم کو آپ لوگوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. میرے سوال کا جواب دیں، کیا وجہ ہے؟ اِذْ یقول، کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے فرزند قافہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. یہاں تو یہ باتیں چل رہی ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. جی سلیمان جو ہے حضرت داؤد کے وارث. وَزَعَمْتُمْ، اور عزیزان من یہ ذہن میں چیز رہے، جب لفظ زعم آتا ہے تو گویا کہ گمان باطل، یہیں سے اگلوں کی بات خدا حافظ ہو جاتی ہے. لہذا فرم وَزَعَمْتُمْ، اور تم اپنے گمان جو گمان باطل ہے گویا کہ سمجھتے ہو ان لا حظوۃ لی، مجھ زہرا کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے. کیا بات کرتے ہو؟ وَلَوْ إِرْثَ مِنْ أَبِي، میرے باپ کا ارث مجھے نہیں ملے گا، نہیں ہے کوئی ارث. اس کے بعد فرمائے جاتی ہیں اب حکم اللہ بآیت، کیا خالق کائنات نے حکم دیا ہے کسی آیت میں کہ جس آیت کی وجہ سے میرے والد کا حصہ مجھے نہ ملے اور ان کو اس قسم کے ارث کا حق نہ ہو اپنی اولاد کو دینے کے لیے؟ ہے کوئی اس طرح سے آیت؟ کہیں پر کوئی خصوصی حکم آیا ہوا ہے، کوئی تخصیص آئی ہوئی ہے کہ جبکہ عموماً ہر اولاد اپنے باپ کی وارث بنے، لیکن میں صدیق کبریٰ اپنے سید الانبیاء والد کی میراث نہ لے سکوں؟ کوئی ہے اس طرح کا خاص حکم؟ اللہ اکبر. ام تقولون ان اہل ملتین لا یتوارثان. خدا کی قسم یہ جملے رلانے والے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے عزیزان. یا کیا تم لوگ یہ فکر کرتے ہو یہاں پہ دو ملتوں کا مسئلہ ہے کہ جس میں واضحتاً ایک دوسرے کی وارث نہیں بن سکتی، اور وہ وہاں آتا ہے عزیزان من جہاں کفر اور اسلام کا مسئلہ ہو کہ کافر کو مسلمان سے کوئی ارث نہیں ملنا چاہیے. العیاذ باللہ. تعجب در تعجب ہے یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جملے. او لست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، کیا میں اور میرا والد گرامی قدر سید الانبیاء ہم ایک ملت سے نہیں ہیں؟ کیا ہم دونوں کا اسلام سے رب؟ اے میرے غیرت مند دوست، جس رسول کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہوا ہے، آج جناب زہرا تجھے یاد دلا رہی ہے کہ کیا وہ اور میں ایک ملت پہ نہیں ہیں؟ عزیزان من ہر جملے میں بہرحال عجیب و غریب سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اہل فکر کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، سوچیں. ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی، یا مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں عموم و خصوص کا جو ذکر ہے عام اور خاص، تم اس میں زیادہ جانتے ہو میرے بابا اور میرے چچا کے فرزند علی بن ابی طالب علیہ السلام سے؟ گویا کہ جناب زہرا بالکل انا مدینۃ العلم وعلی باپ آئے یاد دلا رہی ہیں کہ شہر علم کون ہے، اس کا دروازہ کون ہے. آپ کی حیثیت اگر ہے ان سے ہٹ کے دیکھو تو تمہاری کیا حیثیت بنتی ہے. اور پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں، درست ہے، یعنی کافی ساری باتیں جن کو میں چھوڑ رہا ہوں، چلتے ہوئے فرماتے ہیں فَنِعْمَ الْحَكَمَ اللَّهُ. اے فرزند کافہ یاد رکھ،
ایک دن برل آئے گا کہ وہ میرا پروردگار حاکم ہوگا، پھر وہاں پر بھی ہماری گفتگو ہوگی، وزعیم محمد، وہاں پر سربراہی اور رہبری میرے بابا محمد کی ہوگی۔ اور یاد رکھ والموعد القیامہ، یہ جو تجھ میں کیونکہ ممکن ہے اللہ حاکم ہوگا تو تیرے ذہن میں ایک وقت تو ابھی بھی ہے، میں قیامت کی بات کر رہی ہوں۔ ابھی بھی اگر نتیجہ تجھے قیامت تک جو جاننے والے جانتے ہیں اور جانیں گے انہیں پتہ چل جائے گا، لیکن میں تجھے بتا رہی ہوں ایک دن آئے گا قیامت کا، پھر وہاں پر باتیں ہوں گی۔ عزیزان من، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طویل گفتگو ہے، بہرحال اس کے بعد پھر یقینی بات ہے آگے سے حضرت ابو بکر تھے تو انہوں نے اپنے حساب سے مناسب سمجھا جواب دینا، فاجاب، اور جواب دیا۔ جواب کیا ہے؟ ابنت رسول اللہ، اے دختر رسول گرامی قدر، لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما رؤوفا رحیما، اے بی بی آپ کے بابا مومنین پہ عطوف، مہربان، کریم تھے، رؤوف تھے، رحیم تھے۔ یہ عنوان ہے آپ کے بابا کا۔ اور اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں علی الکافرین عذابا علیما وعقابا عظیما، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب کی حیثیت رکھتے تھے، عقاب عظیم کی ان کے لیے حیثیت رکھتے تھے۔ وَأَنْتِ خِيرَةُ النِّسَاءِ وَابْنَةُ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، اے بطول ذاتی اگر میرے ضمیر سے پوچھتی ہو اور مجھ ابو بکر سے آپ پوچھتی ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ تو تمام عورتوں میں سے بہترین اگر عورت ہے، بہترین اگر کوئی خاتون ہے تو اے زہرا تو ہی ہے۔ اور یہاں پر بھی میں اس پتہ نہیں کیا نام ہے بدبخت کو کہوں گا کہ کم از کم جس کا تو دفاع کرنے نکلا ہے اس کی باتوں پہ تھوڑی سی دقت کر۔ وَأَنْتِ خِيَرَةُ النِّسَاءِ، بہترین عورتوں میں سے بہترین خاتون آپ ہیں۔ وَابْنَةُ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، خیر انبیاء کی بہترین بیٹی تو ہی ہے۔ صادقۃ فی قولک، اے بی بی میں مانتا ہوں تو سچی ہے، لیکن میں یہاں پر یہی عرض کر سکتا ہوں اگر وہاں پر ہوتا تو یہ کہتا کہ جی صادقہ نہیں بلکہ صدیقہ ہیں، صادقہ نہیں صدیقہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آخر میں جان چھڑانے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا، لمبی گفتگو ہے لیکن میں مختصر، وَلَا عَمِلْتُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اب مجھے نہیں معلوم، آپ خود دقت کیجیے گا عزیزان من، آپ سچی ہیں، آپ سچی ہیں اور بات تقابل میں حق میرا ہے۔ جب آپ سچی ہیں چاہیے دے دیں، کیا آگے دفاع کی ضرورت ہے؟ لیکن فرماتے ہیں وَلَا عَمِلْتُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، لیکن یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی حساب سے نہیں کر رہا ہوں۔ عجیب ہے، یعنی نبی اکرم کا عنوان ہے وَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهِ۔ اب مجھے نہیں معلوم عزیزان من میں کیا عرض کروں، میں انکار نہیں کرتا اس چیز سے کہ مسلمانوں کو یعنی میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن خدا نہ فیصلہ کریں۔ یہاں ایک طرف سے آپ صدیق کو لے آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے صدیقہ، لیکن جو عین قرآن پر عمل کر رہا ہے اے مسلمانوں تم اسے ذرا ٹھکرا رہے ہو، اور جو مخالفت قرآن کر رہا ہے جس عنوان سے بھی کر رہا ہے، اللہ یاد اللہ وَأُنِّي أُشْهِدُ اللَّهِ، خالق کو گواہ بناتا، وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا، اس کی شہادت کافی ہے۔ انی سمعت رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم سے سنا، علیہ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبی ہوتے ہیں، لا نورث ذهبا ولا فضہ ولا دارا ولا عقارا،
ہم انبیاء اس میں سونا اور چاندی نہیں چھوڑتے، ہم کوئی گھر اور پلاٹ زمین وغیرہ نہیں چھوڑتے۔ وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ کتاب و حکمت و علم اور نبوت، اس کو چھوڑتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چھوڑتے ہیں۔ اچھا درست۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں صدق اللہ و صدق رسولہ، اللہ بھی سچا ہے اور اللہ کا رسول بھی سچا ہے۔ صدقت ابنتہ، اور اس کی بیٹی بھی سچی ہے۔ اللہ سچا، رسول سچا، اس کی بیٹی سچی ہے۔ تو میں یہاں پر عرض کروں گا، اگر تو اللہ کو بھی سچا مانتا ہے، رسول کو سچا مانتا ہے اور اس بیٹی کو سچا مانتا ہے، تو اس کی بیٹی رسول کی طرف سے اللہ کے کتاب کے حوالے دے کے آپ سے گفتگو کر رہی ہے۔ انت معدن الحکمہ، آپ حکمت کی کان ہیں، وموطن الہدی والرحمہ، آپ مقام ہدایت اور مقام رحمت ہیں، رکن دین ہیں، عین الحجہ ہیں۔ یہ خلیفے کے الفاظ ہیں۔ لا ابعد ثوابک، میں آپ کو صحیح ہونے سے دور نہیں سمجھتا ہوں، یعنی آپ صحیح ہیں۔ ولا انکر خطابک، جو آپ کا خطاب ہے میں اس سے بھی انکاری نہیں ہوں، لیکن مسئلہ کس چیز کا ہے؟ ہؤلاء المسلمون بینی و بینک، یہ مسلمان بھی تیرے درمیان اور ہمارے درمیان ہے۔ اچھا، یہ مسلمان آپ کے درمیان اور میرے درمیان، لیکن میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا، ذرا سوچئے کہ یہ مسلمان کون سے مسلمان ہیں جو آپ کے درمیان اور میرے درمیان؟ آیا یہ بنو ہاشم میں سے ہیں؟ آیا اہل البیت علیہ السلام میں سے ہیں؟ اور آیا یہ مسلمان صحابہ مثل سلمان و مقداد و عمار و ابو ذر ان لوگوں میں سے ہیں؟ تو اللہ کی قسم جواب ملے گا، یہ جو مسلمان بھی تیرے اور میرے درمیان میں ہیں، نہ بنو ہاشم میں سے ہیں، نہ اہل بیت میں سے ہیں، اور اس طرح کے سچے صحابی یہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ اب کون ہیں؟ میں نام نہیں لیتا ہوں، ہر ایک خود سمجھتا ہے۔ قلدونی ما تقلدت وباتفاق منہم اخذت ما اخذت، اے بی بی قلدونی ما قلدت، انہوں نے جو میری گردن میں یہ قلادہ کے جو بھی کہ یہ خلافت والا ڈونگ رچایا ہے، ڈالا ہے، میں نے بھی اس کو لے لیا ہے، اور ان کے اتفاق سے میں نے لیا ہے جو مجھے لینا چاہیے، ان کے اتفاق سے۔ گویا کہ آخر میں خود یہ اعتراف ہے کہ قرآن کی باتیں سچ، نبی کی باتیں سچ، لیکن اگر کوئی حائل ہے تو بھی سچی، یہ مسلمان حائل ہے۔ اب میں اس شخص سے سوال ایک کرتا ہوں، بلکہ تمام لوگوں سے میرا سوال ہے کہ اولاً حق بنتا تھا کہ حق دیا جاتا، لیکن اگر آپ نے حق نہیں دیا ہے، کیوں نہیں دیا ہے؟ کہ جی درمیان میں اور مسلمان ہیں، بس گویا کہ میری نظر اور ہے، ان کی نظر اور ہے۔ اور پھر آپ جا کے روایات کو اٹھائیں، ایک یہ بھی ہے کہ جب جناب زہرا کی گفتگو سنی گئی، اس کے بعد جو تخت پہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ حق ان کا ہے اور دے دیا جائے، لیکن پھر کون واپسی پر ملا اور کہا کیا ہوا، کس نے اس سند کے پھر ٹکڑے کیے، کون رکاوٹ بنا؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک جو حق دینے والا دے رہا تھا، پھر دوسرا مانے تھا، آپ ان میں سے کس کو مانتے؟ کس کی بات مانتے؟
اور اے میرے سننے والے عزیزو یاد رکھو، جب قرآن کی خلاف ورزی ہوگی، قرآن سے ہم ہٹیں گے تو نتیجتاً یہ تضادات آئیں گے، کیونکہ وہ بھی خلیفہ ہے آپ کے حساب سے، وہ بھی خلیفے ہیں، کس کی بات صحیح ہے اور سچی ہے؟ اور دونوں نے مل کر گویا کہ قرآن کی خلاف ورزی کی، الیاذ باللہ۔ جی وہ خطا پر تھی، گناہ نہ عزیزان من، اگر دے دیتے تو یہ ثواب تھا، نہ دینا گناہ، بلکہ آپ نے حقدار کو حق نہ دے کے اپنے پاس حرام کو رکھا ہے اور ان کو حلال سے محروم کیا ہے۔ اور اگر آپ دے دیتے تو شاید جناب زہرا کو آپ لوگوں کو قیامت یاد دلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آخر میں ایک اور سوال بھی جو سوال کرنے والوں نے کیا ہے کہ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا کہ جی ہم ارث میں دنیاوی چیزیں، زمین اور پلاٹیں، گھر، سون اور چاندی نہیں چھوڑتے، بلکہ نبوت اور علم اور حکمت یہ چھوڑتے ہیں، میں یہ ایک یہاں پر سوال کروں گا، اس نے نبی سے سنا تھا اور جناب زہرا کو نبی نے نہیں بتایا تھا؟ ان کو بتا رہے تھے اور نبی زادی کو گھر میں نہیں بتایا تھا؟ خالق کائنات کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں، کوئی خود اپنے ضمیر سے پوچھے کہ حق کیا ہے، اپنے ضمیر سے جا کے پوچھا۔ بیٹی کو پتا نہیں، امی کو پتا ہے، لیکن یہ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا، جس حقیقت کو آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ میرا نہیں ان کا مسئلہ تھا، میں یہ عرض کروں گا کہ اے مسلمانوں، آؤ قرآن کریم کی طرف، آؤ صحیح سیرت نبی اکرم کی طرف، اور اگر صحیح سیرت کو لیں گے تو بہرحال جو حقدار کا حق تھا اس کو ملنا چاہیے تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں اب زیادہ گفتگو لمبی ہوتی جائے گی، جو گواہ تھے، معصوم گواہ، معصوم سوال کرنے والا، آئے تطہیر کی مالکہ اور وآت ذی القربى حقہ کی مصداق بی نبی نے حق دیا تھا، وہ حق لینے آئی تھی، آپ نے حق نہیں دیا ہے۔ اب جو حق نہیں دیتا ہے اس کے متعلق میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، قیامت کا دن یقیناً ضرور بتائے گا۔ بہرحال عزیزان من، ضرورت ہے سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس بیوی سے توسل کرنے کی۔ اور یہ جو آج حالات ہیں وبا وغیرہ کی صورت میں، بہتر ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل کیا جائے۔ اے خدا اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلالت کا، اور خصوصاً جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، ہمیں سیرت نبی اکرم، سیرت ائمہ، خصوص سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو سمجھنے اور اپنانے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کو جلد ظاہر فرما، اس امام کے قدم میں شہادت نصیب فرما، اس وبائی جو مصیبت ہے اس کو رفع اور دفع فرما، تمام مومنین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، تمام مراجع حقہ، علماء حقہ اور خصوصاً قائد محبوب کی عمر دراز فرما، ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہم سب جو برادران یہاں پر قائد محبوب کے ساتھ ہیں اور ان کے قدم بہ قدم چل رہے ہیں، ان کی فرمائشات پہ کوشش عمل کرنے کی میرے خالق ان کا صحیح معنی میں ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ جو امانت ہمارے ہاتھ میں ہے، اس امانت کو صحیح معنی میں سنبھالنے کی توفیق عنایت فرما، اور آقا اور مولا کو جلد ظاہر فرما، تمام ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين۔